مدینہ منورہ میں داخل ہوتے وقت ہر مسلمان مسجد نبوی اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچنے کے لیے بےتاب ہوتا ہے۔ مدینہ کی سب سے پہلی زیارات یہی ہیں۔ یہ جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ روضہ رسول پر سلام کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور یہ باب سلام پہ جانے کا راستہ ہے۔ مختلف اوقات میں یہاں پہ رش کم یا زیادہ ہوتا رہتا ہے، تو آپ وہاں پہ جا کر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس ٹائم پہ رش کم ہے۔ یہ باب السلام ہے، یہاں سے سیدھا اندر جائیں تو آگے سلام پیش کیا جاتا ہے۔ یہ ریاض الجنہ ہے، یعنی جنت کا ٹکڑا۔ یہاں پر نماز پڑھنے یا 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کا بہت ثواب ہے۔ آپ کو یہاں انٹری کے لیے ایک خاص پرمیشن لینی پڑتی ہے، جس کے لیے آپ کو نسک ایپ انسٹال کرنی پڑے گی۔ مسجد نبوی جائیں تو بار بار زمزم پینا مت بھولیں۔ یہ جنت البقیع ہے اور یہ مسجد نبوی کے بالکل ساتھ ہے، اور یہاں جانے کے لیے صبح فجر کی نماز کے بعد یا عصر کی نماز کے بعد ٹائم بہتر رہتا ہے۔ یہاں پر بہت سے صحابہ اور اہل بیت مدفون ہیں۔ مسجد نبوی کے بیرونی گیٹ نمبر 310 کے پاس ہی آپ کو کچھ مساجد نظر آئیں گی۔ ان میں سے ایک مسجد ابو بکر ہے۔ یہ مسجد نبوی کے جنوب مشرق سائڈ پر واقع ہے۔ یہ سرمئی رنگ کے پتھروں سے بنی ایک چھوٹی مگر خوبصورت سی مسجد ہے۔ اس مسجد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید کی نماز پڑھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ روایت قائم رکھی۔ اس کے بالکل سامنے مسجد الغمامہ ہے۔ اس جگہ پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ عید کی نماز پڑھی اور 1 دفعہ بارش کے لیے بھی نماز پڑھی، یعنی کہ نماز استسقاء۔ اسی نسبت سے اس کا نام مسجد الغمامہ ہے۔ غمامہ کا مطلب بادل کے ہیں۔ یہ مسجد بھی مسجد نبوی کے بالکل ساتھ ہی واقع ہے اور اکثر کھلی ہوتی ہے۔ مسجد نبوی کے بالکل سامنے 2 میوزیم ہیں۔ ایک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سیرت کے بارے میں ہے، اور اس کی انٹری فیس 35 ریال ہے۔ یہاں پر ویڈیوز وغیرہ بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہاں پر اپنی بنائی گئی ایک ایپ کے ذریعے وہ ڈیمو دیتے ہیں۔ میرے حساب سے اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے۔ دوسرا میوزیم بھی اس میوزیم کے بالکل سامنے واقع ہے، اور اس کی انٹری فیس صرف 15 ریال ہے۔ یہاں پر آپ کو ہسٹری کے بارے میں کافی بتایا جاتا ہے۔ ایک گائیڈ آپ کو مسجد نبوی کی تعمیر کے مختلف ادوار کے بارے میں ماڈلز کے ذریعے بتاتا ہے، اور آپ یہاں پر تصاویر وغیرہ بھی لے سکتے ہیں۔ میں اس میوزیم کو ریکمینڈ کروں گا۔ میوزیم سے باہر نکلنے کا راستے پر آخر میں آپ کو ایک سوینئر شاپ بھی نظر آتی ہے، جہاں سے آپ خریداری کر سکتے ہیں۔ یہ مسجد مینارتین ہے۔ مینارتین کا مطلب ہوتا ہے 2 مینار، اسی نسبت سے اس کا نام رکھا گیا ہے۔ اس مسجد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی دینار نامی قبیلے کے ساتھ ملاقات کی اور نماز بھی پڑھائی۔ یہ انبریہ کا علاقہ ہے، اور آپ گوگل میپ کے ذریعے یہاں تک پہنچ سکتے ہیں۔
یہ گھر حضرت فاطمہ بنت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ بیر ارہب یعنی ارہب نامی کنواں بھی یہاں پر موجود ہے۔ پہلے ان کا گھر مسجد نبوی کے قریب تھا۔ بعد میں جب مسجد نبوی کی توسیع کے لیے جگہ کی ضرورت پڑی تو ان کو یہاں شفٹ کر دیا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ یہاں پر جب کھڑے تھے اور انگوٹھی سے وہ میں بھی ہاتھ سے نکالا انگلی سے یا کچھ ایسا، تو ان سے وہ انگوٹھی گر گئی اس کنویں کے اندر، اور اس کے بعد انہوں نے کافی یہاں سے ڈھونڈنے کی کوشش کی، پانی بھی نکلوایا، لیکن وہ انگوٹھی مل نہ سکی۔ تو پہلے اس بیر کا کنویں کا نام بیر ارس تھا، بیر کنویں کو کہتے ہیں، لیکن اس کے بعد اس کا نام بیر الخاتم رکھ دیا گیا۔ خاتم انگوٹھی کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ اس لیے اس کو بیر خاتم بولتے ہیں۔ اور اس کے بعد حضرت عثمان نے، اور یہ دیکھیں مسجد قباء کے بالکل ساتھ یہ محراب ہے، یہاں پہ محراب کے بالکل ساتھ یہاں پہ یہ کنواں بنا۔ یہ ہے جی مسجد قباء۔ مکہ سے مدینہ کی طرف جب ہجرت کر رہے تھے حضور تو یہاں سے گزرے تھے اور اس مسجد کی بنیاد رکھی تھی۔ اس مسجد کے بارے میں یہ ہے کہ یہاں پر 2 نفل نماز پڑھنے کا جو ثواب ہے وہ عمرے کے برابر ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پر ہر ہفتے کو تشریف لاتے تھے، اور یہ سنت ہے ہفتے کو نا، لوگ آپ جب آئیں تو آپ روز بھی اگر آ سکیں تو آئیں۔ مسجد نبوی سے مسجد قباء تک پہنچنے کے 3 طریقے ہیں۔ پہلا تو یہ طریقہ ہے کہ آپ مسجد غمامہ کے پاس وینز ملتی ہیں جو کہ آپ سے 2 ریال ایک سائیڈ کے لیتے ہیں۔ دوسرا طریقہ پیدل چلنے کا ہے۔ مسجد غمامہ کی بیک سائیڈ سے ایک پیدل راستہ مسجد قباء کی طرف جا رہا ہے جو آپ اس ویڈیو میں دیکھ بھی سکتے ہیں۔ یہ بڑا پرسکون سا ہوتا ہے صبح تو، لیکن شام میں یہاں پہ کافی ہسل بسل ہوتی ہے، تو لیکن یہاں پہ آپ کو 35-40 منٹ لگ جاتے ہیں مسجد قباء تک پہنچنے کے لیے۔ تیسرا طریقہ ہے کارٹس۔ یہ کارٹس اس راستے پر، پیدل والے راستے پر ہی چلتی ہیں، اور یہ آپ سے 10 ریال ایک سائیڈ کے لیتی ہیں۔ یہ مسجد بنی عنیف ہے۔ یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طلحہ ابن برہ کی عیادت کے لیے تشریف لائے تھے جو کہ ایک صحابی تھے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر نماز بھی ادا کی تھی۔ نماز والی جگہ کو بنی عنیف قبیلے نے محفوظ کر لیا تھا، اور اس جگہ پر مسجد جو ہے وہ عمر بن عبدالعزیز کے دور میں بنائی گئی۔ یہ مسجد قباء کے قریب ہی واقع ہے، اور یہاں سے آپ کو پیچھے ان کے مینار بھی نظر آ رہے ہیں، تو آپ کبھی مسجد قباء آئیں تو وہاں سے یہاں تک پیدل بھی آ سکتے ہیں۔ بیر الحجیم، یہ وہ مبارک کنواں ہے جہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کے دوران پانی پیا، اور اسی کنویں کے پانی سے آپ نے وضو بھی فرمایا اور پھر نماز بھی ادا کی۔ یہ جو آپ نماز کی جگہ یہاں پر دیکھ رہے ہیں، یہ ایک چھوٹی سی مسجد ہے جس کا نام مسجد النور ہے۔ یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے بھی صحابہ کرام نماز پڑھا کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت کے دوران یہاں پر نماز پڑھی۔ بیر غرس، بیر کا مطلب کنویں کے ہیں اور غرس کا مطلب گاڑنے کا ہے۔ یہاں ساتھ ہی حضرت سلمان فارسی کا باغ ہے جہاں پر ان کی آزادی کے لیے 300 کھجور کے پودے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم سے گاڑے گئے تھے، اسی نسبت سے اس کو یہ نام دیا گیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں یہ کنواں دیکھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں پر آئے اور یہاں کا پانی بھی پیا، پھر آپ نے اپنا لعاب مبارک اور شہد بھی اس میں ڈالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی
کہ میری وصال کے بعد یہاں سے 60 ڈول سے مجھے غسل دینا۔ اسی لیے وفات کے بعد یہاں سے پانی مسجد نبوی لے کے جایا گیا اور آپ کو غسل دے کے تدفین کی گئی تھی۔ یہاں پر آپ گوگل میپ کے ذریعے بآسانی پہنچ سکتے ہیں، لیکن یہ مسجد نبوی سے تھوڑا فاصلے پر ہے، اس لیے آپ کو کوئی گاڑی وغیرہ لے کر آنی ہوگی۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی ایک کنواں تھا، اور یہاں سے اس کنویں کا پانی ساتھ ہی حضرت سلیمان فارسی والا باغ ہے اس کو دیا جاتا تھا۔ ابھی جو پیچھے میں نے آپ کو بیر غرس دکھایا تھا اور جن 300 پودوں کے گاڑنے کا ذکر کیا تھا وہ اسی باغ میں گاڑے گئے تھے۔ تو یہ سلیمان فارسی کا باغ تھا، اور وہ ان کا جو مالک تھا وہ ایک یہودی تھا، اور وہ اس کے پودوں کو پانی دیا کرتے تھے، اور بعد میں ان کی آزادی کے لیے یہاں پر 300 پودے گاڑے گئے کھجور کے۔ تو یہ بھی بیر غرس کے پاس ہی ہے، اور اس کو بھی آپ گوگل میپ کے ذریعے آسانی سے پہنچ سکتے ہیں۔ یہ بھی کھجور کا ایک باغ ہے، اور اس کا نام ہے مزار العالیہ۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں تھا۔ یہ آپ کی ملکیت میں کیسے آیا، اس کی کہانی کچھ یوں ہے کہ یہ باغ ایک یہودی کا تھا، اور بعد میں جب وہ مسلمان ہوا اور اس کے بعد وہ ایک جنگ میں گیا تو اس نے یہ وصیت کی کہ اگر یہ باغ اور اس کے سمیت 6 باغ اور تھے کہ اگر یہ میں اس جنگ میں شہید ہو جاؤں تو یہ سارے باغ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں آ جائیں گے۔ بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وقف کر دیا۔ یہاں پر داخلے کی کوئی فیس نہیں ہے، اور یہاں کے مالک آپ کو بہت ہی خوبصورتی سے ویلکم بھی کرتے ہیں۔ یہاں پر پرانی تصاویر بھی لگائی گئی ہیں، کچھ ریلوے کے حوالے سے اور کچھ دوسری تاریخی تصاویر۔ یہاں پر جب آپ داخل ہوتے ہیں تو آپ کو عرب کلچر، جو ان کا پرانا رہن سہن کے طریقے تھے، ان کے خیمے، ان کے استعمال والے برتن، ان کا فرنیچر وغیرہ سب کچھ دکھایا گیا ہے۔ تو یہاں پر آپ کافی اچھا ٹائم بتا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پہ یہ چونکہ ایک فارم ہے تو یہاں پہ ان کی اپنے اس باغ کی کھجوریں بھی ہیں، تو آپ یہاں سے وہ کھجوریں بھی خرید سکتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں رہا ہے۔ یہ مدینہ کا علاقہ العالیہ ہے۔ یہ علاقہ بنو امیہ بن زیاد الویس قبیلے کا تھا، اور یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو فرمایا تھا۔ اس کا پرانا نام بیر الاسیرہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وضو کیا تو اس کے بعد آپ نے اس کا نام الیسیرہ رکھ دیا۔ الاسیرہ کا مطلب مشکل اور الیسیرہ کا مطلب آسانی ہے۔ صحابی ابو سلمہ بن عبد الاسد کی وفات کے بعد اس کنویں سے ان کو غسل دیا گیا تھا۔ یہ صحابی غزوہ احد کے دوران زخمی ہو گئے تھے، اور یہاں تک پہنچتے پہنچتے زخموں کی تاب نہ لا کر وفات پا گئے۔ یہ کنواں کوئی لگ بھگ 60 سال پہلے بند کر دیا گیا تھا، اس لیے یہاں پر اب کوئی آبادی نہیں ہے۔ یہاں پر بھی آپ گوگل میپ کے ذریعے بآسانی پہنچ سکتے ہیں۔ چلیے میں آپ کو یہاں سے تصویر سے دکھا دیتا ہوں۔ یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ وہ کنواں ہے جس کا پانی اب سوکھ چکا ہے۔ یہ اصل میں بیر الیسیرہ ہے۔ اس کے ساتھ جو کمرہ بنا ہوا ہے یہاں پہ، کوئی کسی کا مکان ہوگا جو آپ دیکھ رہے ہیں، بیسیکلی کنواں یہ ہے، اور باقی یہ جو دیکھیں جیسے یہ تصویروں میں ہے، یہ اس کے باقی مکانات جو آپ نظر بھی آ رہے ہیں، اس میں سے کچھ آپ کو پیچھے وہ بیک گراؤنڈ تو وہ مسجد قبلتین، جس کا مطلب ہے 2 قبلے والی مسجد، یہ 2 ہجری میں بنائی گئی۔ یہ وہ مسجد ہے جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 15 شعبان کو ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے تو آپ پر وحی نازل ہوئی، جس میں حکم دیا گیا کہ آپ اپنا رخ کعبے کی طرف کر لیں۔ اس سے پہلے نماز کے لیے مسجد الاقصیٰ کی طرف منہ کیا جاتا تھا۔ یہاں بہت سے لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ یہاں پر آپ پرانا قبلے کا رخ اوپر کی جانب دیکھ سکتے ہیں۔
جب آپ عمرے پہ جاتے ہیں تو عموماً آپ کے گروپ والے زیارات کے لیے یہاں پر ضرور لے کے جاتے ہیں۔ اگر آپ خود جا رہے ہوں تو گوگل میپ کے ذریعے آپ یہاں تک بآسانی پہنچ سکتے ہیں۔ اب ہم جا رہے ہیں 7 مساجد، یعنی کہ 7 مسجدیں۔ یہ مساجد غزوہ خندق کے مقام پر بنائی گئی ہیں۔ مسجد قبلتین سے نکلیں تو سیدھی روڈ اس کی طرف جاتی ہے، تو آپ جب مسجد قبلتین دیکھنے جائیں تو تبھی اس کی طرف بھی چلے جائیں۔ یہ جو مسجد آپ کو نظر آ رہی ہے، اس مسجد کا نام مسجد حضرت سلمان بن فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے غزوہ خندق کے دوران خندق کھودنے کا آئیڈیا دیا تھا، کیونکہ یہ ایران سے تھے اور انہوں نے بتایا کہ وہاں پر اس طرح سے کھودی جاتی ہیں۔ دوسری جو مسجد آپ پہاڑی کی چوٹی پر دیکھ رہے ہیں، اس مسجد کا نام مسجد فتح ہے۔ یہاں پر حضور کا ٹینٹ تھا، یعنی خیمہ لگایا گیا تھا، اور یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ سے جیتنے کی دعا کی تھی۔ یہ جو سفید رنگ کی مسجد آپ دیکھ رہے ہیں، اس مسجد کا نام مسجد خندق ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں پر 2 مسجدیں تھیں، ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے اور دوسری حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے، اور ان دونوں کو شہید کر کے یہاں پر یہ بڑی مسجد تعمیر کر دی گئی۔ یہ جو مسجد آپ سامنے دیکھ رہے ہیں، اس مسجد کا نام مسجد علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ جو مسجد آپ دیکھ رہے ہیں، اس مسجد کا نام مسجد حضرت عمر بن فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ 6 مسجدیں ہو گئیں۔ ایک 7ویں مسجد حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے نام پر ہے، جو کہ شہید کر دی گئی اور شاید اس کو دوبارہ بنایا جائے گا۔ ان مسجد کے مقامات اور ناموں کے حوالے سے یہی کہا جاتا ہے کہ ان مقامات پر ان صحابہ کرام کو دفاعی حکمت عملی کے تحت یہاں پر کھڑا کیا گیا تھا۔ اب ہم پہنچ گئے ہیں احد کے میدان میں، اور پیچھے جو آپ ایک پہاڑ دیکھ رہے ہیں، یہ احد کا پہاڑ ہے۔ اور اس سائڈ پہ جو آپ کو یہ چوٹی نظر آ رہی ہے، یہ وہ چوٹی ہے کہ جس پر غزوہ احد کے دوران حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کا ایک لشکر جو ہے تعینات کیا تھا یہاں پہ، لیکن جب مال غنیمت کی باری آئی تو مسلمانوں نے جلد بازی کی، جو اس چوٹی پر تھے، اور وہ سب نیچے آ گئے، جس کی وجہ سے کفار مکہ نے دوبارہ حملہ کیا اس سائڈ سے، اور مسلمانوں کو کافی نقصان پہنچا۔ یہاں پر ایک مسجد بھی تعمیر کی گئی ہے، جو آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں۔ غزوہ احد کے شہداء یہاں پر مدفون ہیں۔ ان میں سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور کے چچا بھی تھے، وہ بھی یہاں پر دفن ہیں۔ یہ سامنے پہاڑ کے اوپر آپ کو ایک جگہ نظر آ رہی ہے جہاں پہ اب پلستر ہوا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ نے جب حملہ کیا تو انہوں نے یہاں پر پناہ لی، اور ان کے جب دانت مبارک شہید ہوئے تھے تو یہاں پہ گئے تھے۔ ابھی انہوں نے یہاں پہ جانا بند کیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر ایک مسجد ہے جس کا راستہ بھی انہوں نے بند کیا، جو یہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہاں پر غزوہ احد کے دوران نمازیں ادا کی گئی تھیں۔
آخر میں آپ کو ایک اور چیز بتا دیتا ہوں جس کو آپ زیارت تو نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ مسجد نبوی کے بالکل پاس موجود ہے۔ آپ کو یہاں سے اس کے مینار بھی نظر آ رہے ہیں، تو اس کے بالکل پاس ہی یہ ہے مدینہ کا ریلوے اسٹیشن۔ یہاں پر آپ کو خوبصورت سی مسجد عمریہ بھی نظر آ رہی ہے، اور یہ ساتھ آپ کو ریلوے اسٹیشن نظر آ رہا ہے۔ تو یہاں پر بھی آپ وزٹ کر سکتے ہیں۔ مدینہ منورہ مسجد جو ہے مسجد نبوی، اس سے یہ پیدل ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب یہ ویڈیو یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل لائک نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔